آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اخلاق کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بیان کرنی ہے، اور کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اخلاق اور کردار اور کریکٹر کو سنوار لیں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہمیں عزت نصیب ہو اور قبر میں بھی آسانی کا مرحلہ پیش آئے اور آخرت میں بھی ہمارے نصیب میں خوشی حاصل ہو۔ دوستو، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اتنے عظیم تھے کہ سعودی کے اندر 1979 کے اندر ایک مقابلہ کیا گیا، کانفرنس کیا گیا، جس میں ہزاروں مضامین لکھے گئے، لیکن ہمارے ہی دیش اور ملک کے رہنے والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے بارے میں، جس کو ہم لوگ الرحیق المختوم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کتاب ٹاپ پر تھی، نمبر 1 حاصل انہی کو دی گئی، اور آج تک سیرت کی کتاب میں یہ ٹاپ پر ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں ایک پیراگراف لکھتے ہیں، صفحہ 485 اور 86 کے اندر اس واقعے اور حدیث میں گھر کے بڑے، گاؤں کے سردار، گاؤں کے مکھیا اور نیتا، لیڈر، ذمہ دار، ہر انسان کے لیے اس میں نصیحت ہے اور رہنمائی ہے، ذمہ داری کو بتایا ہے۔ کسی بھی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے دشمنان اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ رکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو اپنی اپنی ذمہ داری دی، تاکہ لوگ کھائیں پیے آرام سے رہیں سہیں، سب کو کام تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا، سب کو کام بانٹ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام نے تھوڑی دیر کے بعد محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، پریشانی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف سے آ رہے ہیں اور ایندھن کو اکٹھا کر کر لا رہے ہیں۔ ایندھن کہتے ہیں جس میں آگ جلائی جاتی ہے، چاہے آپ اس کو لکڑی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں یا تھے کہ امام الکائنات ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں،
صحابہ یہ کام کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا تھا کہ کسی کو ان کے مرتبہ میں کوئی فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو بزرگوں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے ایندھن لا رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے کسی عہدے میں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ہمارے لیے کوئی کام نہیں رہتا ہے۔ ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی وہ لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جنگل سے لوگوں کے لیے لا رہے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، اور ہمارا اخلاق اس کے برخلاف ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ مسلمانوں کا اخلاق انتہائی، اگر میں کہوں بدتر تو بیزا نہیں ہوگا۔ دوستو بزرگوں، مسلمانوں کا اخلاق و کردار انتہائی بگڑ چکا ہے، جو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا، ہم ان کے امتی ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اتنے زیادہ تھے، اتنے اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے۔ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی طرح مشہور ہو جائیں، چاہے غلط انفارمیشن دے کر ہو یا گالی گلوچ دے کر ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اعتراض کریں گے مولوی صاحب آپ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ منشا نہیں ہے۔ منشا یہ ہے کہ دین کا کام لوگوں تک پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، بتایا جائے، میرے مرنے کے بعد بھی میرے کام سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ یہ منشا ہے۔ مشہور ہونے کا ذرہ برابر بھی اس میں دخل نہیں۔ دوستو بزرگوں، بخاری شریف حدیث 3906، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف لپک پڑے، ان کے ہاتھ بڑھا بڑھا کر ملانے لگے، لوگ ان سے ملنے لگے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ لوگ مجھے رسول سمجھ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو سایہ کر دیا۔ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی اور رسول یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ سادہ زندگی گزارتے تھے، معمولی زندگی گزارتے تھے، لوگوں سے گھل مل کر رہتے تھے، ایک دم عام انسان کی طرح رہتے تھے، لیکن ہمارا اس کے برخلاف ہے۔ کسی طرح ہم مشہور ہو جائیں، کیا اس کے برخلاف نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو دوسرے گاؤں کے لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن تعریف سے نہیں جانتے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک ہے، صالح ہے، برائی ہی سے جانتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے، یہ فلاں طرح کا ہے، اسی طریقے سے جانتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اگر ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کتنے زیادہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام کھانا کھاتے اور معمولی کھانا کھاتے اور کئی دن تک بھوکے بھی رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث 2970،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آل رسول میں مسلسل 2 دن تک جو کی روٹی نہیں کھائی اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کہیں گے کھانے پینے میں بھی کیا اخلاق ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ، لیکن بد اخلاقی کب ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میرا پڑوسی تنگ ہے، میں ہنس رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، میرا پڑوسی میرا دشمن ہے، وہ کھانے کو ترس رہا ہے، وہ پینے کو ترس رہا ہے، بد اخلاقی ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو وہ دلیل لائے کہ کیسے نہیں ہے۔ ایک مسلمان بھائی پریشان ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اس کو اخلاق نہیں کہیں گے۔ دوستو بزرگوں، کھانے پینے میں بھی اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اخلاق کس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب نوازا ہے، الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن چند دن اگر مصیبت آ گئی، تنگی کا زمانہ آ گیا، پریشان ہو گئے، تنگ دست ہو گئے، تو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو یہ ہے آپ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ کہیے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زمانے تک، اتنے سال تک مجھے نوازا، میں کھاتے پیتے رہا، چند دن جو مشکل کی گھڑیاں آئی ہیں یہ بھی دن گزر جائیں گے، ان دنوں میں بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے اندر بد اخلاقی آ گئی ہے۔ دوستو بزرگوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، ایسے ہی ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈریس بھی پہنتے معمولی، ان کا لباس اور کپڑا بھی معمولی ہوتا تھا۔ آپ کہیں گے کہ کپڑے میں بھی اخلاق ہے۔ پہلے حدیث سنتے ہیں، بخاری شریف حدیث 3108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک بار ملا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تہبند یا ہم